تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی بنگلور سے سوال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، روزوں پر بالکلیہ قدرت نہ ہونے کی صورت میں ان کا فدیہ کس وقت دینا جائز ہے؟ سوال کرنے والے مولانا عبداللہ صاحب بنگلور۔ دیکھیے عبداللہ صاحب، یہ بہت اہم سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے۔ میں اس سوال کو پہلی بات ایک اصولی بات ذہن میں رکھے، بعد میں فدیہ کب دینا چاہیے اور کس وقت دینا چاہیے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی بات اب ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے جس سے آئندہ اس بات کی امید نہیں ہے کہ بھئی میرے اندر طاقت پیدا ہو، بوڑھا آدمی ہو گیا کہ آئندہ اس بات کی امید نہیں کہ بھئی میں آگے طاقت پیدا ہوگی، یہ آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ آئندہ اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ بھئی میں صحت یاب ہوں گا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی آدمی ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی میں اگر روزہ رکھوں گا تو میرے اندر بیماریاں اور زیادہ پیدا ہوگی، میں بھوکا رہوں گا تو میرے اندر اور زیادہ بیماریاں پیدا ہوگی اور آگے میں صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو اس آدمی کو فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی آدمی آئندہ صحت یاب ہونے کی اور طاقت پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر وہ تاخیر سے فدیہ دے اور انتظار کرے۔ اصلی بات ذہن میں آ گئی۔ اب یہاں ایک بات اب وہ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی کون آدمی فدیہ دے سکتا ہے، یہ بات آپ کو جب معلوم ہو گئی، اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کس وقت فدیہ دینا چاہیے۔ دیکھیے فدیہ دینے کا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں، اللہ نہ کرے اتنا بیمار ہو گیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو پھر مجھے فدیہ دینے کی اجازت وہاں ہے کہ بھئی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے میں فدیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اوپر روزے فرض ہی نہیں ہوئے ابھی، کیونکہ روزہ جب میرے اوپر فرض ہو گیا شروع ہو جائے تو اس وقت میں اس کا فدیہ دے سکتا ہوں۔ تو اس کی ترتیب فدیہ دینے کی یہی ہے کہ میں رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے 29 تاریخ، یعنی تو شعبان کے 28 تاریخ، ابھی اس کے بعد رمضان شروع بعد میں ہوگا، تو اس سے پہلے میں شعبان ہو یا رجب ہو یا جمادی الاولیٰ جمادی الثانی جو بھی ہو، اس سے پہلے رمضان سے پہلے میں فدیہ نہیں دے سکتا۔ اب فدیہ کب دینا چاہیے؟ رمضان شروع ہو جانے کے بعد۔ جب رمضان شروع ہو گیا، میرے اوپر رمضان آ گیا، صبح صادق کے بعد رمضان میرے اوپر شروع ہو گیا ہے، تو پھر میں اس کے بعد اگر دینا چاہوں تو پورے رمضان کا ایک ہی مرتبہ فدیہ دے سکتا ہوں، ایک طریقہ یہ، یا نہیں تو میں ہر روزے کے بدلے میں روزانہ ایک روزے کے بدلے میں ایک دن فدیہ دے سکتا ہوں، ایک ترتیب یہ۔ تیسری ترتیب اگر یہ اس طرح بھی فدیہ دے سکتے ہیں کہ رمضان پورا آپ فدیہ نہیں دیں، آخری رمضان میں، یعنی رمضان کی 29 تاریخ یعنی تو 28 تاریخ کو آپ نے پورے رمضان کے ایک ہی مرتبہ ملا کر کے آپ فدیہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اور چوتھا طریقہ فدیہ دینے کا یہ ہے کہ آپ پورا رمضان گزر جانے کے بعد، رمضان پورا گزر گیا، شوال شروع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ بھی چلو میں رمضان کا پورا فدیہ دے دوں، کیونکہ آپ پر جو روزے فرض ہو گئے تھے جو آپ نے نہیں رکھے وہ آپ پر قضا ہے، تو پھر آپ رمضان کے بعد ان سارے روزوں کا فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے فدیہ دینے کی ترتیب، اور اس آدمی کو فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں ایک زائد یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں، رہی بات اس کے دلائل جو کچھ بھی ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں بھائی ایک بات یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ گٹکا کھانے کے لیے، اسی طرح پھینی کھانے کے لیے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو سگریٹ پھونکنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو تمباکو وغیرہ کھانے کی عادت، چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے بہانوں سے لوگ جو ہے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ بھی یہ سب چیزیں جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب بات کی ہے۔ پہلی بات میرے اوپر روزہ فرض ہے تو مجھے روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ سب چیزوں کو بہانہ بنا کر میں روزہ چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑوں گا تو میں گنہگار ہوں گا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں یہ میرا شوق ہے، یہ میری ذاتی شوق ہے، تو اس لیے آپ یہ چیز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ گولیاں کھانے والے ہیں تو آپ وقت تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، کہ آپ کھانے پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے شعبان سے آپ ترتیب بنائیے، اللہ جو ہے راستے کھولیں گے۔ انسان اگر نہ چاہے تو اللہ راستے نہیں کھولیں گے، انسان اگر چاہے تو بہت سارے اللہ راستے کھولیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے، تو آپ پہلے کوشش تو کریں، بعد میں اللہ راستے نکالیں گے۔ تو اس لیے آپ فدیہ دینے کے پہلے آپ جو آدمی جو سگریٹ کے بہانے سے، گولیوں کے بہانے سے روزہ چھوڑتے ہیں، تو ان کے لیے میری رائے تو یہی ہے کہ
کہ آپ جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ چائے پینے والے سارے گنہگار ہیں، اس کے بہانے میں آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ گولیاں کھانے کے بہانے میں جو کچھ بھی ہے آپ آگے پیچھے تھوڑا کرتے رہے، اللہ نظام بنائیں گے. آپ اسی کے بہانے سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہم تمام کو شریعت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.